يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی اچنبھی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلی آنکھوں دکھاؤ۔ چنانچہ ان کے سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، اور منافقین بھی دراصل اپنی نسل در نسل قبیلے کے لحاظ سے وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یہودی تھے۔ اب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، آپ کے رسالت کے دلائل واضح دیکھ کر مسلمان ہو گیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی وجہ سے اور سارے علاقے پر جو آپ کو ایک برتری اور تسلط حاصل تھا، اس سے ڈرتے ہوئے زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے، اندر سے ان کے اندر کفر بھرا ہوا تھا۔ یہ منافق کہلاتے تھے، جن کا پیچھے ذکر آیا ہے۔ تیسرے قوم وہ تھی کہ جو کھلم کھلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی، بحثیں کرتی تھی، اور انہی کا ذکر اب ان آیات میں کیا گیا ہے، جس میں
یہ بات مذکور ہے کہ انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے، جب تک کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی ہم نہ دیکھ لیں۔ یعنی صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر وحی کے ذریعے قرآن نازل ہو جائے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہو، آسمان سے اترتی ہوئی ہمیں نظر آئے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ مطالبہ محض ایک ہٹ درمی کا مطالبہ تھا۔ اگر غور کرتے جس تورات پر یہ ایمان لائے ہیں وہ کوئی آسمان سے اس طرح اڑتی ہوئی تو ان کے پاس نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کو عطا فرمائی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہو، آسمان سے اڑتی ہوئی نظر آئے ہمیں اور ہم اس کو پڑھیں، تو یہ محض ایک ہٹ درمی کی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کے یہ مطالبے کوئی حق پرستی کی وجہ سے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس مطالبوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں یہ واقعتاً دل سے مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کی تو تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے خود موسیٰ علیہ السلام سے کیے اور پھر مکرے، عہد کیے، عہد کو توڑا۔ تو وہ ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی تو طبیعت میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے، لہذا یہ قدم قدم پر انبیاء کرام کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، تو آپ کی بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا اس میں حوالہ دیا ہے جو پہلے سورہ بقرہ میں قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ تو فرمایا یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے اوپر ایک کتاب نازل کریں آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آج یہ مطالبہ کیا ہے، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب قسم کے مطالبے کیے تھے۔ کیا مطالبہ کیا تھا کہ فقالوا ارنا اللہ جاہرۃ، کہ ہم تو اس حد تک نہیں مانیں گے، کتاب کو بھی نہیں مانیں گے، تورات کو بھی نہیں مانیں گے، جب تک کہ ہمیں علمیہ صاف نظر آئیں آنکھوں سے، اور وہ ہم سے کہیں کہ بھئی یہ کتاب تمہارے پر نازل کی گئی ہے اور تم اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اب بتائیے یہ کتنی ہٹ دھرمی کی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اس کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہیں اس دنیا میں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرما دے، نظروں کو دکھا دیں اپنی ذات والا صفات کو، تو یہ کچھ بعید نہیں، لیکن دنیا کے اندر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہنا کہ ہمیں کھلم کھلا دکھا دو، پیغمبر کو تو دکھائی نہیں دیا اللہ میاں نے۔ پیغمبر نے درخواست کی تھی کہ ارینی انظر الیک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اچھا دیکھو یہ پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر سلامت رہا تو ہمیں بھی دیکھ لینا۔ وہ پہاڑ جو ہے جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پیغمبر تو دیکھ نہیں سکا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ ارے اللہ جانا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، ان کی اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کڑکا بھیجا، اس کڑکے نے ان کو آ پکڑا اور اس کے نتیجے میں یہ بے ہوش ہو گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورہ اعراف میں آنے والی ہے۔ تو ان کا یہ مطالبہ اس وقت بھی تھا۔ پھر ان کی نافرمانیاں اس حد تک بڑی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے آ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سامنے آ چکے تھے،
तौरात इनके ऊपर नाजिल की गई थी। ये सब होने के बावजूद सुम्मा इत्तखज़ुल इज्ल मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, उन्होंने बछड़ा बना लिया और बछड़े की इबादत शुरू कर दी, जिसका जिक्र तफसील के साथ पीछे सूरह बकरा में आया है और आगे सूरह ताहा में इंशाअल्लाह उसकी मज़ीद तफसील आएगी। बाद इसके कि उनके पास खुली रोशन दलीलें आ चुकी थी। इतना बड़ा जुर्म, शिर्क से बढ़कर कोई और जुर्म नहीं होता कि इन्होंने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी अल्लाह ताला को छोड़कर। तो इतना बड़ा जुर्म किया, उसके बावजूद फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, हमने फिर भी दरगुजर किया, माफ़ कर दिया। और उसके बाद ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचाते रहे थे, परेशान कर रहे थे। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को एक वाज़ेह इक़्तिदार अता किया, सुल्तानम मुबीना, वो अता किया। और फिर आगे और चलो, जब तौरात इनके पास भेजी गई तो तौरात को भी अमल करने से इन्होंने कन्नी कतराई और चाहा कि हम तौरात के अहकाम के पाबंद ना रहें। तो आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाते हैं वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर, हमने इनके ऊपर तूर को इन पर बुलंद कर लिया, बिमीसाक़िहिम, और तूर को बुलंद करके इनसे अहद लिया और उनसे अहद लिया कि मानो वरना ये पहाड़ तुम्हारे सर पर खड़ा है, तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाएगा, जिसकी तफसील सूरह बकरा में आ चुकी है। और उससे भी आगे जब इन्होंने कहा कि जी हमें तो ये बटेर और मन और सलवा जो है ये हम मुद्दतों से खा रहे हैं, जी भर गया है, अब तो हमें तरकारियाँ चाहिए और प्याज चाहिए और लहसुन चाहिए और दालें चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम ये जो है ना सामने एक शहर जिसके बारे में बाद लोग कहते हैं कि वो बैतुल मक़दिस था, बाद कहते हैं अंताकिया था, मतलब कुरान ने कोई नाम नहीं लिया। उस शहर को दिखाकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें दाखिल हो जाओ, अलबत्ता अपनी सारी जो नाफरमानियाँ पहले तुमने की हैं उनके ऊपर कुछ नदामत का इजहार करते हुए दाखिल हो, तुम्हारे सर झुके हुए हों अल्लाह ताला के बारगाह में, और उस हालत में दाखिल हो गए तो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने मांगा है। इस शहर के अंदर ज़राअत होगी, इसमें पौधे उगेंगे, इसमें तरकारियाँ होंगी, वो सब तुम्हारे लिए होंगी। तो बारी ताला फरमाते हैं कि हमने कहा था कि इनके दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल हो, मगर सूरह बकरा में आया कि झुके हुए क्या दाखिल, सीने तान तान कर दाखिल हुए। हमने कहा था भाई मग़फ़िरत तलब करते हुए दाखिल हो, इस्तिग़फ़ार करते हुए दाखिल हो, वहाँ नारे लगाते हुए दाखिल हो रहे थे कि हमें गंदम चाहिए, हमें वाली चाहिए। तो हर कदम पर नाफरमानी की। फिर फरमाया कि तुम वक़ुलना लहुम ला तादू फ़िस सब्त, हमने कहा था कि भाई शनिचर के बारे में हद से न गुजरना, लेकिन इन्होंने उस शनिचर के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी की, जिसकी तफसील सूरह बकरा की आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 66 तक गुजर चुकी है कि किस तरह इन्होंने शनिचर के अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी। और बारी ताला फरमाते हैं वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा, हमने इनसे बड़ा भारी अहद लिया था, पक्का अहद लिया था इन नाफरमानियों से बचने का, लेकिन कोई अहद इन्होंने कायम नहीं रखा, किसी पर कायम न रहे। लिहाजा वाली फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो इसलिए कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा, व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, और अल्लाह की आयतों का इनकार किया, व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और अंबिया किराम को नाहक कत्ल किया। बहुत से अंबिया किराम को उन्होंने कत्ल किया था
خود ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں. جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں صرف ایک جبل قیسون کے اوپر، جو آج کل قاسیون کہلاتا ہے، دمشق کے کنارے پر وہ پہاڑ واقع ہے، تو بائبل یہ کہتی ہے، عہد نامہ قدیم یہ کہتا ہے کہ صرف اس پہاڑ کے اوپر 20,000 انبیاء قتل کیے گئے. 20,000 انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، اور یہ سب کرنے والے بنی اسرائیل تھے. تو قتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق طریقے سے قتل کیا. وقولہم قلوبنا غلف، اور یہ سب کرنے کے بعد جب ان کو کچھ ہدایت کی بات کہی جاتی تو یہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے. غلاف چڑھے ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک حق بات پر قائم ہیں، اور کوئی دوسرا ہمیں اس دل کے اندر کوئی دوسری بات داخل نہیں کر سکتا. بند ہے ہمارے دل دوسری بات سے. ہم جس بات کو مانتے ہیں جانتے ہیں اسی پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر رکھا ہے، اسی پر ہم قانع ہیں. کسی دوسرے کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی. باری تعالیٰ پھر جملہ متعارضہ کے طور پر فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. ارے غلاف نہیں چڑھا ہوا، اس معنی میں اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی شخص نافرمانی کی روش اختیار کرتا ہے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے کہ یہ وہ حق بات ہے، اس کو ٹھکراتا ہے، اس کے انکار کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے گا تو وہ نقطہ دور ہو جائے گا، توبہ کرنے کے بجائے اور کرے گا دوسرا نقطہ رہ جائے گا، اور کرے گا تیسرا لگ جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں دل کے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے غلاف چڑھایا ہوا ہے اور کسی اور بات کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ارے یہ غلاف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے بکفرہم، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی باتیں جو مشترک ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کم از کم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، چلو اس پر تو ایمان لے آئے ہیں. لیکن جو اور دوسری باتیں ہیں جو ضروری ہیں ایمان کے لیے ان کے اوپر ایمان نہیں لائے. ولا یؤمنون الا قلیلا. تھوڑی سی بات پر، تھوڑی سی بات وہ جو مشترک ہے اسلام اور یہودیت پر. یہ ساری ناعمالیاں بیان کر کے بدعمالیاں بیان کر کے اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کتاب نازل کرو تو ہم بات مان لیں گے، یہ محض ایک بہانہ ہے. جس طرح پہلے یہ اپنے عہد توڑتے چلے آئے ہیں، جس طرح پہلے نافرمانیوں کا مظاہرہ کرتے چلے آئے ہیں، اسی طرح اب بھی کریں گے. لہذا یہ مطالبہ قابل شنوائی نہیں ہے، اس مطالبے پر ہم عمل نہیں کر سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ مزید عنوانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے.